بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثر تعالیم الاسلام فی العرب۔ تعلیم کی جمع تعلیم، عرب میں اسلامی تعلیمات کا اثر۔ لا شک ان تعالیم الاسلامی رفعت المستوى العقلی للعرب الى درجۃ کبریٰ۔ رفع بلند کرنا، المستوى معیار، سطح، عقلی بمعنی ذہنی۔ عرب عربی کی جمع ہے، جیسے عجم عجمی کی جمع۔ بلا شبہ اسلامی تعلیمات نے عرب کے ذہنی سطح کو کافی حد تک بلند کیا۔ بے شک اسلامی تعلیمات نے عربوں کے ذہنی سطح کو، ذہنی معیار کو بڑی حد تک بلند کیا۔ فہذه الصفات التي وصف الاسلام بها اللہ تعالی نقلتهم من عبادة اصنام واوثان وما يقتضيه ذلك من انحطاط في النظر واسفاف في الفکر الى عبادت الہ وراء المادہ۔ الاسلام مفعول بھی مقدم ہے اور کلمہ جلالت فاعل ہے۔ نقلا ینقلو منتقل کرنا، پھیرنا۔ اصنام صنم کی جمع ہے، صنم کا معنی مورتی۔ وثنون کی جمع اوثان ہے، وثن کا معنی بت۔ اسفاف اصف فلان، معمولی درجہ کے کام میں لگنا، کسی بات میں الجھنا۔ تو ان اوصاف نے جن کے ساتھ اللہ تعالی نے اسلام کو متصف فرمایا، انہیں مورتیوں اور بتوں کی پرستش اور اس کے مقتضیات جیسے کہ نظری انحطاط اور فکری پستی سے ایک خدا کی عبادت کی طرف پھیر دیا جو غیر مادہ ہے، جو مادہ نہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ادراک کا معنی ہوتا ہے پانا، شے کی حقیقت سے واقف ہونا، اس کا احاطہ کرنا۔ بصر کی جمع ابصار، بصر کا معنی آنکھ، نگاہ۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کان الالہ عند اکثرہم الہ قبیلۃ وإن اتسع سلطانہ فإلہ قبائل او الہ العربی۔ ان میں سے اکثر کے نزدیک خدا معبود ایک قبیلے کا معبود ہوتا تھا، اور اگر اس کا اقتدار وسیع ہوتا تو چند قبائل یا پورے عرب کا معبود۔ فابانہ الاسلام الہ العالمین ومدبر الکون وبیدہ کل شیء وعالما بکل شیء۔ ابانا یبینو، ابانت لازم اور متعدی دونوں آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظاہر کرنا، یہاں متعدی مستعمل ہے۔ مدبر تدبیر سے ہے، تدبیر کا معنی ہوتا ہے نظم و نسق کرنا۔ تو اسلام نے اسے ظاہر کیا، سارے جہان کا معبود، مدبر جہاں، اور اسی کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے اور ہر چیز کا جاننے والا۔ فاستطاع العربی بهذه التعالیم ان يرقى الى فهم الہ لا مادۃ لہ۔
واسع السلطان واسع العلم۔ تو ان تعلیمات کے ذریعے عربی ایک ایسے معبود کے سمجھنے کی طرف ترقی کر سکا جس کا کوئی مادہ نہیں ہے، جس کی حکومت وسیع ہے، جس کا علم وسیع ہے۔ وَأَفْهَمَهُمُ الْإِسْلَامُ أَنَّ دِينَهُمْ خَيْرُ الْأَدْيَانِ وَأَنَّ الْعَالَمَ حَوْلَهُمْ فِي ضَلَالٍ وَأَنَّ نَبِيَّهُمْ هَادِ النَّاسِ جَمِيعًا وَأَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ فِي ہدایت الامم۔ افہام سمجھانا، اور اسلام نے انہیں یہ سمجھایا کہ ان کا دین بہتر دین ہے اور دنیا ان کے گرد گمراہی میں پڑی ہے، یعنی دنیا کے لوگ ان کے گرد گمراہی میں ہیں، اور ان کے نبی سارے لوگوں کے ہادی ہیں اور وہ قوموں کی ہدایت اور رہنمائی میں ان کے وارث ہیں۔ فَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الْبَوَاعِثِ عَلَى غَزْوِ هَذِهِ الْأُمَمِ۔ باعث کی جمع ہے، باعث کا معنی سبب، غزا یغزو کا معنی لڑنا ہوتا ہے، غزو کا معنی حرب، لڑائی۔ تو یہی سبب تھا ان قوموں کے غلبے اور لڑائی کا۔ یدعونہم الی دینہم ویبشرونہم بہ، وہ لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیتے تھے اور انہیں اس کی خوشخبری سناتے تھے۔ فمن دخل فیہ کان کاحدہم، تو جو شخص ان کے دین میں داخل ہو جاتا تو انہی میں سے ایک فرد کی طرح ہوتا۔ وَكَانَ لِعَقِيدَةِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَدَارِ الْجَزَاءِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَثَرٌ عَظِيمٌ فِي بَيْعِ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ نُفُوسَهُمْ فِي سَبِيلِ نَشْرِ الدَّعْوَةِ۔ یوم آخرت اور دار الجزاء، جنت اور جہنم کے عقیدے کا بڑا اثر تھا۔ ان میں سے بہتیروں کے اپنی جانوں کو دعوت حق کو عام کرنے کی راہ میں بیچنے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اشترا یشتری، خریدنا۔ وفا یفی، وفاءن، وفا بعہدہ او بوعدہ، عہد یا وعدہ پورا کرنا۔ اوفا اس میں تفضیل ہے۔ استبشرا بمعنی فریحا و سرا، خوش ہونا۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو
خرید لیا اس بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑیں تو قتل کریں اور قتل کیے جائیں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا کون ہے؟ تو اے مسلمانوں، تم اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اس سے کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کان للاسلام اثر کبیر فی تغییر قیمت الاشیاء والاخلاق فی نظر العرب۔ قیمت کا معنی حیثیت، قدر و قیمت۔ اشیاء اور اخلاق کی قدر و قیمت کی تبدیلی میں عرب کی نظر میں اسلام کا بڑا اثر تھا۔ فارتفعت قیمت اشیاء وانخفضت قیمت اخرى، لہذا کچھ چیزوں کی قدر و قیمت بڑھ گئی اور دوسری کچھ چیزوں کی قدر و قیمت گھٹ گئی۔ وَأَصْبَحَتْ مُقَوِّمَاتُ الْحَيَاةِ فِي نَظْرِهِمْ غَيْرَهَا بِالْأَمْسِ، اور مقوماتن کی جمع مقومات، مقومات الحیات، ضروریات الحیات، لوازم الحیات۔ اصبحت بمعنی صارت ہے، اور ان کی نگاہ میں ضروریات زندگی اس کے علاوہ ہو گئے جو کل تھے، یعنی جو پہلے تھے وہ اس کے علاوہ ہو گئے، سب بدل گئے، پورا نظام بدل گیا۔ وقد لاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعوبات کبرى فی نقلهم من عقلیتهم الجاہلیۃ الی عقلیتهم الاسلامیۃ۔ لاقا یلاقی سامنا کرنا، جھیلنا، صعوبتن کی جمع صعوبات، دشواریاں، عقلیت بمعنی ذہنیت، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا، انہیں ان کی جاہلی ذہنیت سے اسلامی ذہنیت کی طرف پھیرنے میں۔ وَتَجِدُهَا مَبْسُوطَةً فِي كُتُبِ السِّیرَةِ، اور تم اسے سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پاؤ گے۔ كَمَا احْتَمَلَ الْمُسْلِمُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْعَذَابِ كَثِيرًا، جیسا کہ سابقین مسلمین نے بہت سے عذاب کو برداشت کیا، بہت سی سزائیں برداشت کی، جیسا کہ پہلے اسلام میں داخل ہونے والوں نے بہت سی سزائیں برداشت کی۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما واللہ ان کان المشرکون لیضربون احدهم ویجیعونه ویعطشونه او ویعطشونه حتی ما يقدر على ان يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة وحتى يقولوا له اللات والعزى إلهك من دون الله
فیقول نعم۔ اجاع یجیع کا معنی ہوتا ہے بھوکا رکھنا، جو سے ہے جو کا معنی بھوک، اور عطشا یعطشو یا اعطشا یعطشو باب افعال و تفعیل دونوں سے آتا ہے۔ اس کا معنی ہے پیاسا رکھنا، قدرہ یقدرو قادر ہونا، استوا یستوی سیدھا ہونا، استوا جالسن سیدھا بیٹھا، ذر کا معنی تکلیف، نزل بھی لحق بھی۔ آلات، اس میں حمزہ استفہام ہے شروع میں، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، خدا کی قسم مشرکین مسلمانوں میں سے کسی کو مارتے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ لاحق ہونے والی تکلیف کی شدت کی وجہ سے سیدھا بیٹھنے پر قادر نہیں ہوتا، سیدھا نہیں بیٹھ پاتا، یہاں تک کہ وہ اس کی فرمائش گمراہی کی پورا کر دے۔ فتنہ کے معنی آزمائش، گمراہی وغیرہ۔ وَحَتَّى يَقُولُوا لَهُ آلَّاتُ وَالْعُزَّى إِلَٰهُكَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہاں تک کہ وہ اس سے کہتے کیا لات اور عزا تیرے معبود ہیں، تیرے خدا ہیں اللہ کے سوا؟ فیقول نعم، فیقول نعم، تو وہ کہہ دے کہ ہاں۔ حتی اضطر کثیر منہم بعد 5 سنوات من الدعوة ان یہاجروا الى قطر نصرانی وهو الحبشۃ۔ اضطر اضطرار کا معنی ہوتا ہے مجبور کرنا، اضطر مجبور ہوا۔ قطر کا معنی ملک، یہاں تک کہ بہت سے مسلمان، ان میں سے بہت سے لوگ دعوت کے 5 سال بعد نصرانی ملک کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور وہ نصرانی ملک حبشہ ہے۔ یلجؤون الیہ، وہ جا کر اس کی پناہ لیتے۔ فہاجر نحو 100 ممن اسلم وترکوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکۃ مع عدد قلیل من اصحابہ۔ تو مسلمانوں میں سے تقریباً 100 لوگ ہجرت کر گئے، تو تقریباً 100 لوگوں نے ہجرت کیا، ان میں سے جو اسلام میں داخل ہوئے، یعنی اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے 100 افراد نے، تقریباً 100 افراد نے ہجرت کیا۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی معمولی تعداد کے ساتھ چھوڑ دیا۔ وَلَمْ يَنْشَرِ الْإِسْلَامُ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَمْ تَنْتَشِرْ الْعَقِيدَةُ الْجَدِيدَةُ إِلَّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَانْهِزَامِ قُرَيْشٍ حَرْبِيًّا۔ نشرہ ینشرو بمعنی پھیلنا، شائع ہونا، عام ہونا، باب سمیہ سے ہے، اور انتشار کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، پھیلنا، شائع ہونا۔
اور اسلام نہیں پھیلا، اور دوسرے الفاظ میں نیا عقیدہ نہیں پھیلا، نہیں شائع ہوا، عام ہوا، مگر مدینہ ہجرت کے بعد اور جنگ میں قریش کی شکست کے بعد۔